میری اور بے نظیر بھٹو کی ایک نہیں بے شمار ملاقاتیں ہیں، جو یاد بھی نہیں، اور جس طرح کا کمپلیمنٹ انہوں نے مجھے دیا ہوا ہے، وہ ان کی ایک کتاب محمود شام صاحب نے کمپائل کی تھی ان کی بہت اہم تقریروں کی، اس کا نام ہے میرا خیال ہے وے آؤٹ، اس میں بھی وہ موجود ہے۔ تو ایک نہیں میری تو لا تعداد میرے جو میرا سٹنگ روم ہے یہاں، اس میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ میری بے شمار، ایک میں جنرل ٹکا وغیرہ بھی بیٹھے ہیں تو مرحوم، تو تصویریں، تو ایک کوئی ملاقات کی بات نہیں۔ اچھا، اب رہ گیا مساوات کا، تو میرا تعلق تھا ماہناموں کی اور ہفت روزوں کی دنیا کے ساتھ۔ میں جو خاص معنوں میں جسے کہتے ہیں نا جرنلسٹ، میں نہیں ہوں، آئی ایم بیسیکلی اے رائٹر۔ جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جس نے زندگی میں کبھی رپورٹنگ کی ہو، یا جس نے کبھی نیوز روم کا چلہ کاٹا ہو۔ یہ دونوں بہت بڑے امتحان ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی ایک گھنٹے کے لیے بھی رپورٹنگ نہیں کی، نہ کبھی ایک منٹ میں نے نیوز روم میں گزارا ہے۔ تو میں ان معنوں میں، وہ لوگ کہتے ہیں جرنلسٹ، تو میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے، میں چپ رہتا ہوں۔ آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ، آئی ایم بیسیکلی اے رائٹر۔ تو میرا رول جو ہے کمیونیکیشن کی دنیا میں اور طریقے کا رہا ہے۔ کیریئر میں نے شروع کیا تھا ماہنامہ دھنک سے، جس کے بانی ایڈیٹر تھے سرور سکھیرا صاحب، جو آج بھی میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ وہ پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین میگزین تھا اپنی ٹائپ کا، ٹھیک ہے۔ ڈائجسٹوں کی دنیا اور تھی، ہماری دنیا اور تھی، لیکن دھنک واز اے کریز، ٹھیک ہے۔ وہ بلیک میں بکنے والا میگزین تھا، اور پہلا اردو کا میگزین، اور آخری آج تک، جس کو انگلش میڈیم کے بچوں نے بھی پڑھا، اور شوق سے پڑھا، اور بہت بڑے پیمانے میں پڑھا۔ تو مجھے جب بی بی نے کہا کہ وہ مجھے نثار کہتی تھیں، تو نثار آئی وانٹ یو ٹو ٹیک اوور مساوات۔ میں بلنٹ سا آدمی ہوں، تو میں نے کہا جی نہیں، آئی کی ناٹ ٹیک اوور مساوات۔ تو کہتی ہیں بٹ وائی؟ تو میں نے کہا جی کہ وہ اس لیے کہ میں یہ کام جانتا نہیں ہوں، سمپل، اور میں کبھی کسی ایسے کام میں، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے آفر کیا، بٹ آئی کانٹ ڈو اٹ۔ میرا تجربہ کچھ اور ہے، میں پیریوڈیکلس کا آدمی ہوں، منتھلی کوئی آپ میگزین ہو، کوئی ویکلی، تو وہ تو میں نے بہت کامیاب نکالے ہیں۔ یہ مجھے اخبار کا، روزنامے کا تجربہ نہیں۔ یہ سن لیں، یہ میرا کالم نگاری میں آنے کے پیچھے بھی مساوات ہے۔ اچھا خیر، ان کی آنکھوں میں نا میرا بلنٹ انکار، آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے ایک جملہ بولا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاپا بھٹو صاحب کے بارے میں، کہ وہ کہا کرتے تھے مساوات میرا تیسرا بیٹا ہے۔ ڈو یو نو دیٹ؟ تو میں نے وہ جملہ سنا ہوا تھا، میں نے کہا ہاں جی آئی نو دیٹ، لیکن میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسی اسائنمنٹ تو میں قبول کر ہی نہیں سکتا جس کا مجھے پتہ نہ ہو، بیکاز دس از چیٹنگ۔ یہ تھوڑی ہے ہم ہی آفر کر دی بتا کو، میں تو اس طرح کا بندہ ہی نہیں ہوں۔ تو بی بی کو برا بھی لگا، خیر، لیکن آئی ڈنٹ کیئر۔ اس کے بعد وہ سلمان تاثیر کے ساتھ میری دوستی تھی، پیار محبت تھا ایک اچھا۔ وہ میری طرح ایک منہ پھٹ اسٹریٹ آدمی، بہت اعلیٰ آدمی، بہت اچھا آدمی، بہت سچا آدمی۔ خیر، وہ سلمان تاثیر نے مجھے کہا کہ یار تو فلانا آٹم کرنا۔ میں نے کہا یار میں بی بی کو، اس نے کہا وہ بی بی نے تو مجھے کہا کہ وہ تو انکار کر گیا ہے، تو تجھے کیا تکلیف ہے فلانا۔ میں نے کہا یار تکلیف شکلیف کوئی نہیں ہے مجھے، میں ایک وہ کام میں نہیں وہ ایکسیپٹ کر سکتا، تمہاری ٹرمز جو ہوں گی فلانا۔ میں نے کہا جی ٹرمز کا بھی مسئلہ نہیں ہے، میرا تو ایشو نہیں ہے، میرا پرابلم یہ ہے میں کسی کو یہ کیسے میں حامی بھر سکتا ہوں ایک ایسے کام کے بارے جس کا میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، ایکسپوئر نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میرا جھک چلتی رہی۔ اگلے روز آ گئے شہزاد جہانگیر صاحب،
جو پاکستان کے بعد میں اٹارنی جنرل ہوئے، وہ بہت بڑے وکیل تھے، قانون دان تھے، تو میرے وہ بڑے بھائیوں کی طرح تھے. تو شہزاد جہانگیر صاحب نے وی اسٹارٹیڈ ڈانسنگ ان مائی بیڈ روم. تو ان دنوں ان کا نیا ہوا تھا بائی پاس یا کوئی اس طرح کا. تو میں ڈر گیا، میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا شہزاد بھائی پلیز آپ نہ کریں گے. تو مجھے کہتے ہیں نہیں، تو جب تک تو حامی نہیں بھرتا. میں نے خیر حامی بھر لی. میں نے کہا جی اچھا، میں یہ تو بلیک میلنگ ہے، یہ اس طرح کی بات ہوتی نہیں. وہ انہوں نے تو باقاعدہ حکم ایک صادر کیا نا مرحوم نے. ان کی ایک کتاب بھی ہے نقش جہانگیری، ان کے پسندیدہ اشعار پہ. وہ خود تو شاعر نہیں تھے، بیرسٹر تھے. اچھا، اب وہ ہوا تو انہوں نے فوراً فون کیا کہ سلمان کو آ جاؤ، چونکہ میری 2 دن پہلے سلمان سے بات. آ گئے. تو وہ ایک بات جو شہزاد جہانگیر صاحب نے مجھے نہیں کی. اچھا میں انہیں کہوں، میں نے کہا یار بات سنو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے لوگ ہیں جو اس کام کو بہت اچھے طریقے سے کر لیں گے، اور وہ لوگ بھی اچھے ہوں گے. میں زمانہ اس میں پھر نا وہ شہزاد جہانگیر صاحب نے کہا کہ یار ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تو اخبار کیسا نکلے گا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. میں کر رہا ہوں، سلمان کر رہا ہے، ایک اور صاحب تھے ملک حفیظ الرحمان، ان کا کارپیٹس کا کاروبار تھا، وہ جیلے تھے بڑے پیپلز پارٹی کے، بی کے قریب تھے. اور ایک برکی ہمارے یونیورسٹی ڈیز کے. انہوں نے کہا کہ بھی ہم پتہ نہیں، وہ اس زمانے میں اچھی رقم تھی، وہ تو پتہ نہیں 25 30 لاکھ روپیہ ہم پول کر رہے ہیں. تو تمہیں کام آتا نہیں آتا وہ بات کی بات ہے، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہاں کوئی فائنینشیل کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، ہم کسی اور پہ اعتماد نہیں کر سکتے. اور پھر انہوں نے مجھے سمجھایا یہ کہ ورکرز کی تنخواہیں اتنے مہینوں سے رکی ہوئی ہیں، انک والوں کے پیسے دینے، جو سیاہی جو پیپر والوں کے پیسے دینے ہیں، مشینیں خراب پڑی ہیں، تو ہم نہیں کسی اور پہ تمہارے علاوہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. سو دس از ہاؤ آئی جوائنڈ مساوات. اس کے بعد مجھے مصیبت پڑ گئی کہ یار کو اچھا پاپولر کالمسٹ ہونا چاہیے. منو بھائی میرے بہت پیارے تھے، میں نے ان کو کہا تو وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا تو عجیب آدمی ہے، میں تجھے بیٹوں کی طرح پیار کرتا ہوں، تو مجھے پیپلز پارٹی سے نکال کے تحریک استقلال میں جانے کی دعوت دے رہا ہے. اب اس زمانے میں پیپلز پارٹی کا عروج تھا. میں خیر ہنس پڑا. تو میں نے تھوڑی ضد کی تو مجھے انہوں نے کہا کہ اچھا چل یہ تو میں تیری ظلم یہ تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن وہ مجھے اتنے پیسے تو دے دو گے جتنے مجھے جنگ، وہ اس وقت جنگ میں تھے، روزنامہ جنگ میں، جہاں میں ہوں آج اور کئی سال سے ہوں اب. تو میں نے کہا مجھے بتائیں آپ کا پیکیج کیا ہے. انہوں نے جو پیکیج بتایا ظاہر ہے اٹ واز مائنڈ باگلنگ. اخبار میرا جو تھا وہ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، لوگوں کے پیسے ویسے دینے تھے، وہ سارا میں نے خیر سیٹل کیا بعد میں، الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے اپنے دوستوں سے اس پریشانی کو شیئر کیا. میں نے کہا یار ظاہر ہے جو اچھا کالم نگار ہوگا وہ مہنگا بھی ہوگا. تو میرا ایک دوست ہے ابرار بھٹی، اس نے کہا کہ اتنا خوبصورت تم نثر خود لکھ لیتے ہو، کیا پرابلم ہے تمہیں، کام چور بھی نہیں ہو تم خود کیوں نہیں کالم لکھتے. سو دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ چوراہا. میرا پہلا چوراہا جو ہے وہ روزنامہ مساوات میں بطور مساوات کے چیف کے میرا وہ وہاں شائع ہوا تھا. جس کے بعد پھر ایک اور بی بی سے میرے کسی مسئلے پہ اختلافات ہو گئے، تو بعد میں حالانکہ انہوں نے بہت زور لگایا واپسی کے لیے. تو میں پھر ضیاء شاہد صاحب انہوں نے پھر ڈنڈا پکڑ لیا، وہ ہر تیسرے دن پہنچ جاتے تھے. وہ بھی چونکہ ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں رہتے تھے، میں مین ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا. وہ ہر تیسرے چوتھے دن صبح آفس جانے سے پہلے میرے گھر رکتے تھے کہ بھی آ جاؤ. یہ کہانی ہے. السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے منیر فاروق صاحب ہیں گلشن راوی لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ
بڑی دلچسپ بات ہے کہ آفتاب اقبال صاحب نے اپنے پروگرام میں آپ کی ڈمی کا استعمال کیا، جس نے دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگا۔ کیا کبھی ہم اصلیت میں آفتاب اقبال اور آپ کو ایک ہی اسکرین پہ دیکھیں گے؟ منیر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آفتاب اقبال میرے بھائیوں کی طرح ہیں، چونکہ ان کے جو والد ہیں وہ اردو شاعری کا سنگ میل ہیں۔ میں ان کو ظفر بھائی کہتا ہوں، ظفر اقبال بہت بڑے شاعر ہیں، اور میری جو گرومنگ میں ان کا بھی ہاتھ ہے۔ سو میرے لیے تو آفتاب اقبال اور ہم دونوں کا آپس میں بہت گہرا رشتہ اور تعلق ہے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جو میری ہوسٹ ہیں آج کل مریم ظفر، وہ پوتی ہیں ظفر اقبال صاحب کی، یعنی بھتیجی آفتاب اقبال صاحب کی۔ اچھا، میری تو ویسے ہی بیٹی ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ اب اتنا گہرے پرانے اور خوبصورت رشتے تو وہ ضرور آپ کبھی دیکھ لیں گے، لیکن یہ حادثہ ہو چکا ہے ایک بار، جب آفتاب اقبال نے لانچ کیا تھا آپ ٹی وی اپنا چینل، تو اس میں نہیں جاتا باہر، قطعاً نہیں، آئی ڈونٹ گو آؤٹ۔ میری جتنی ریکارڈنگز ہوتی ہیں میرے اپنے چینل کا ہو یا کوئی باقی چینلز ہیں، وہ یہیں ہوتی ہیں میری اپنی لائبریری میں۔ تو آفتاب نے مجھے کہا تو ظاہر ہے وہ میں آفتاب اقبال کو تو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں ڈیفینس کوئی جگہ تھی، مجھے نہیں پتا، تو میں نے کہا یار مجھ سے ڈھونڈی نہیں جاتی جگہ، مجھے وہ لاہور شہر کے راستے نہیں آتے، تو وہ انہوں نے بھیج دیا کسی کو، میں چلا گیا، وہ پروگرام ریکارڈ ہوا، پتہ نہیں آپ کی نظر سے نہیں گزرا، اس میں اور آفتاب ہم دونوں ہی ہیں۔ تو آئندہ بھی اگر کبھی ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور ہم یہ وی آر لائک اے فیملی، یہ ذہن میں رکھنے والی بات۔ اچھا، اگلا سوال ہے جی، نوید ملک ہیں، گمٹی بازار، لاہور۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستانی کرکٹ ٹیم ایک طویل عرصے بعد باہمی سیریز کھیلنے کے لیے بنگلہ دیش کے دورے پہ ہے۔ پاکستان ٹیم کے بنگلہ دیش پہنچنے پہ بنگلہ دیشی وزیروں نے پاکستانی ٹیم کو واپس ملک بھیجنے اور کرکٹ نہ کھیلنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم کو دیکھ کر ہمیں سکوت ڈھاکہ یاد آ جاتا ہے، ہم پاکستانی ٹیم کو بنگلہ دیش میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک برادر اسلامی ملک ہوتے ہوئے بنگلہ دیشی وزیروں کا یہ مطالبہ درست ہے یا نہیں؟ نوید ملک صاحب، یہ آپ کی تاریخ ہے جو کربلا سے شروع ہوتی ہے، بنو امیہ، ابو سفیان کی جو حضرت امیر معاویہ، پھر ان کا صاحبزادہ یزید، اس کے بعد چل اس کے بعد اس دوران بھی اہل بیت کے ساتھ پڑھ لیں ذرا۔ اس کے بعد جب بنو عباس آئے، انہوں نے ان کی قبریں کھود کے ان کے مردے چوراہوں پہ لٹکا دیے تھے۔ یہ تو ارلی ہسٹری ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے پیارے مغلوں کی طرف چلتے ہیں۔ ظہیر الدین بابر نے سب سے پہلے کس کی گردن کاٹی تھی؟ ابراہیم لودھی کی۔ وہ تو تہجد گزار تھا، اس کا نام ابراہیم تھا، اس کا نام ظہیر الدین تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بابر کے بیٹے نصیر الدین ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے مار کے بھگا دیا۔ شیر شاہ سوری کا نام کیا تھا؟ فرید خان۔ اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ حسن خان۔ اس کے دادا کا نام کیا تھا؟ ابراہیم۔ پھر امیر تیمور کی طرف چلیں گے، اس نے بایزید یلدرم آٹومنس کا اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ جو ایک گیپ ہے آٹومنس میں کی تاریخ میں، یہ وہی ہے امیر تیمور کے ہاتھوں۔ کس نے کس کو نہیں مارا؟ یہ جو برادر ہم اٹھائے پھرتے ہیں نا، اس کا پاور پلے سے کوئی تعلق نہیں۔
سارا کاروبار اٹھا کے دیکھ لیں اپنی ساری کی ساری، مغلوں کے درمیان دیکھ لیں، اورنگزیب عالمگیر باپ کو اندر کر دیا، سگے بھائی بھتیجے سارے کے سارے مار دیے. اس کے بارے میں تو مشہور ہے کہ اس نے نہ کبھی نماز چھوڑی تھی، نہ کبھی کوئی بھائی چھوڑا. تو یہ ساری تاریخ ہے آپ کی. ہمایوں کی زندگی عذاب اس کے بھائیوں نے کر دی. ایک کا نام ہندال تھا، ایک کا نام کامران تھا، ایک پتہ نہیں کیا اس طرح کے ان کے نام تھے. یہ کامران کی برادری جو لاہور میں، یہ اس کے بھائی کی. تو یہ سارے کے سارے کون؟ احمد شاہ ابدالی نے کیا کیا ہے؟ نادر شاہ مسلمان تھا، اس نے کیا کیا ہے؟ اس کی تلوار تو نہیں پہ، ہتھیاروں کی آنکھیں نہیں ہوتی، جو وہ چلتا ہے وہ نہیں دیکھتا. تو دلی کی سڑکیں خون سے لبریز ہو گئی، اور وہاں ہندو خون بھی تھا اور مسلمان خون بھی تھا. یہ تھرو آؤٹ ہسٹری ہے بھائی. کہاں تک نہیں آپ. موسیٰ بن نصیر اصل فاتح اسپین کا، طارق بن زیاد تو اس کا ایک کمانڈر تھا، وہ بھیک مانگتے مرا. محمد بن قاسم یہاں مالا جبتے نہیں رکتے، اس کو کھال میں سی کے لے کے گئے اور جتنی اذیتیں دے کے اس کو مارا. چونکہ وہ حجاج بن یوسف کا داماد تھا. حجاج بن یوسف کون تھا؟ اس نے کن کن عالی شان قابل احترام لوگوں پہ کیسے کیسے ظلم نہیں ڈھائے. اس لیے جانے دیں اس بگول کچھ نہ پھول. یہ جو ہے نا برادر اسلامی، کیا اب ایران عراق دونوں طرف مسلمان کل منگو. ایرانیوں کا اور عربوں کا، سعودی عربیہ خاص طور، ان کی آج تک نہیں بنی، صدیوں پہلے بھی نہیں بنی، آج بھی نہیں بنی. اسی طرح عثمانی ترک جو ہے ان کی اور عربوں کی، اس کی ایک اپنی تاریخ ہے اور وہ بہت بھیانک ہے. اس لیے میرا خیال ہے مٹھی رکھیں، جانے ہی دیں. آخری سوال ہے جی جنید بھٹی پشاور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ آج منڈی بہاؤالدین میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا کہ عمران خان کے لیے امریکہ سے آیا ہوں اور واپس نہیں جاؤں گا، کپتان نے چاہا تو الیکشن بھی لڑوں گا. آپ کے خیال میں شہباز گل کا یہ جذبہ پی ٹی آئی کے لیے کیسا ہے؟ نیز آپ شہباز گل کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ غلط بندے سے یہ سوال کر رہے ہیں، جو کہ شہباز گل تو ویسے میرے لیے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. وہ ایک انتہائی پڑھا لکھا، انتہائی قابل، ذہین اور محنتی کمیٹڈ ورکر ہے پی ٹی آئی کا، اور ایک بہت عمدہ، ایک ایسا پاکستانی جس پہ آپ چاہیں تو فخر بھی کر سکتے ہیں. باقی کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. میں خود بہت ایموشنل جذباتی آدمی، میرے اپنے اندر ہزار خامی ہیں. ایکسلنٹ مین، بہت اچھا آدمی.